یہ بتائیں کہ ٹریڈنگ جب آپ کرتے ہیں تو ایک تو ہے کہ سنگل فوکس رہنا چاہیے. کسی بھی جگہ پہ آپ نے کامیاب ہونا ہے، سنگل فوکس آپ رہیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. جب آپ ہر جگہ پہ جائیں گے تو پھر آپ کسی جگہ پہ نقصان کریں گے، کسی پہ زیادہ نقصان کریں گے. چلیں کسی جگہ سے فائدہ بھی ہو جائے گا. پیئر ٹریڈنگ کرنی چاہیے یا سنگل فوکس رہنا چاہیے؟ آپ کا کوشچن مجھے یہ کلیئر کریں کہ سنگل فوکس سے کیا مطلب ہے؟ سنگل فوکس سے مراد یہ ہے کہ آپ گولڈ ٹریڈنگ میں رہیں اوکے، یا پیئر ٹریڈنگ میں آئیں، کہ آپ آئل میں بھی آئیں، کموڈیٹیز میں بھی آئیں، ویری گڈ. کیونکہ یہاں پہ تو ہر طرح کی ٹریڈنگ ہے. یہ زبردست کوشچن ہے آپ کا، بہترین کوشچن ہے یہ آپ کا. دیکھیں، اگر آپ کے اندر مہارت ہے فار ایگزامپل گولڈ کی، تو آپ گولڈ میں رہیں. آپ کے اندر مہارت ہے کرنسی میں سے کسی کی ایک پیئر کی، کیونکہ کرنسیوں میں بھی تو ڈیرو ہیں، G+7 ہیں جو مین کرنسیز ہیں. آپ اس میں رہیں، کرنسی میں رہیں تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے. اچھے جو بڑے ٹریڈر ہیں پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ آلموسٹ 3 کو لے کے چلتے ہیں، کرنسی کو بھی، BTC کو بھی، گولڈ کمیڈیٹیز سلور وغیرہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اس میں کیا کرتے ہیں، چونکہ سائنس ایک ہی ہے، ٹیکنیکل سسٹم ایک ہی ہے. اگر فار ایگزامپل کرنسی میں آپ کرتے ہیں JPY ین میں، جاپان کی کرنسی، یا یورپین یورو میں کرتے ہیں، یا UK کے GBP میں کرتے ہیں ورسز USD ہے، تو آپ کو USD کی صرف کیا کرنا ہے، اس کی فنڈامنٹل، اس کی نیوز آج کی آپ نے صبح صبح دیکھ لینی ہے. اور ٹویٹر کو ساتھ میں اپڈیٹ رہنا ہے، آپ نے ٹک کر کے آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن. ٹویٹر پہ بھی صرف ایک ہی اکاؤنٹ کو دیکھنا ہے، وہ صرف ایک ہی شخصیت ہے، ہز ایکسیلنسی عزت مآب جناب ٹرمپ صاحب. ٹویٹر پہ ان کو دیکھنا آپ نے. تو آپ چونکہ لاجک ایک ہی ہے. اچھا مزے کی ایک بات بتاؤں نا نعمان بھائی، آپ نے ایک بار چارٹ بنا لیا نا، تو وہ چارٹ آپ سیو کر لیں. آپ نے ڈیلی میں چارٹ بنا لیا، ویک میں بنا لیا، اس کو سیو کر لیں، تو وہ اگلا پورا مہینہ وہ چارٹ چلے گا. یار مارکیٹ جب اس لیول پہ آئے گی آپ کو رسپیکٹ ملے گی. یہ اتنا نہیں ہے کہ میں نے اتنی باتیں بتا دی تو آپ ٹینشن سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یار یہ اتنی باتیں نہیں. جب آپ سیکھیں گے تو یہ ساری ایسے سمیٹ کے آپ کے سامنے ایک گیند کی طرح آ جائیں. تو آپ کرنسی بھی کریں. ہمارے اچھے ٹریڈر کیا کرتے ہیں، کموڈیٹیز میں بھی ہوتی ہیں، BTC میں بھی ہوتے ہیں، آئل میں بھی ہوتے ہیں، چلتے ہیں. اب ایک ٹریڈر ہے، اس نے ویبینارز بھی اٹینڈ کر لیے، اس نے حسیب عباسی اسلام آباد والے کے یوٹیوب چینلز کو بھی دیکھ لیا، جا کے 750 ویڈیوز بھی ساری کی ساری دیکھ لیں. اب 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے جس کے پاس $100 ہے اور ایک ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، مگر انہوں نے یہ ساری پریکٹس کر لی اور انہیں سمجھ آ گیا فارکس. دونوں کے لیے کیا مشورہ ہے، کیا کریں؟ زبردست بات ہے. سوڈ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، $1,00,000 ہو تب انویسٹمنٹ میں مت جائے. وہ تو میں نے شروع میں بات کہی تھی. اب آپ مجھ سے $100 کی بات کرتے تو میرے پیارے جا گھر بیٹھ جا، مت آ $100 لے کے ادھر انویسٹ کرنے کے. جس کے پاس ہے ہی نہیں تو اور بات. تو پھر کیا کریں، فورکس میں آئیں کیسے، سیکھو. سیکھ کے اپنی سروسز یورپین کنٹریز میں بڑی بڑی کمپنیاں لے کے پیسے بیٹھی ہوئی ہیں. دے آر لوکنگ فار دا پیپلز. اس میں کیا کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا وہ بھی بتا دوں کہ بس سیکھ کے تو کیا ہوگا. سیکھ کے یہ ہوتا ہے، آپ ایک کمپنی کا اکاؤنٹ چلاتے ہیں، وہ کمپنی آپ سے ٹیسٹ لیتی ہے، آپ کو اس کے ٹیسٹ کی فیس دینی ہوتی ہے. وہ ایسے نہیں رکھ لیتے آپ کو. جی اس کا بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. فیس لیں گے فار ایگزامپل $100 لیں گے آپ سے کہ جی $50,000 کا اکاؤنٹ ہم آپ کو دیں گے، آپ $100 ہمیں فیس دیں. وہ آپ کو ایک اکاؤنٹ دے دیں گے، ڈیمو پریکٹس کا اکاؤنٹ. وہ رولز بتائیں گے آپ کو کہ رسک اتنا ہے، ریوارڈ اس کے مطابق آر پہ کام کرنے، اور مہینے کا آپ کو ٹائم ہے. کچھ کمپنیوں نے آج کل وہ مہینے کا ٹائم بھی چھوڑ دیا ہے. جب تیری مرضی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے میں تجھے 5% کرنا ہے، 50,000 کا فار ایگزامپل 10% کرنا ہے تو 5,000 ہے. آپ نے 15 دن کے بعد 5,000 کر دیا، وہ اسی فیس کے اندر آپ کو فیز 2 سیکنڈ فیز کا دے دیں گے آپ کو اکاؤنٹ. اب آپ کو بولیں گے اب آپ نے پہلے 10% کیا، ابھی 5% کر کے دکھا دو، بس ٹائم جتنا مرضی لے لیں، نو پرابلم. اچھا اب آپ نے 2,500 کر رہے ہیں، آپ نے 2,500 بھی کر دیا. اب یہاں پہ سنیے گا ذرا، $100 دیا آپ نے، جو بھی فیس ان کو دی آپ نے، بجائے انویسٹ کرنے آپ نے پہلے سیکھا. آپ نے ادھر 100 بغیر سیکھے لگایا، اگلے 15 منٹ میں اڑ گیا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ $100 لگا کے سیکھ لیں پہلے. سیکھنے کے بعد آپ کیا کریں کہ پھر ادھر $100 کی فیس دے کے یا $200 کی دے کے آپ وہاں سے ان سے یہ اکاؤنٹ لیں. اگلی بات ذرا توجہ کے ساتھ، آپ کو دونوں اکاؤنٹ آپ نے پاس کر لیے. اب وہ کیا کریں گے، آپ کو $50,000 کا آپ کو لائیو اکاؤنٹ دے دیں گے، اوریجنل منی کا، کہ یہ لو اب ہمیں پیسے کما کے دو.
70% تیرے 30% ہمیں دو, 80% تیرے 20% ہمیں دو. اور جو پیسہ آپ نے فیس دی تھی کس کے لیے, اس کمپنی میں ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے, وہ فیس بھی آپ کو ریٹرن کر دیں گے, بتائیں. اور آپ نے پورے مہینے میں, اب ذرا یہاں پہ آئیے, پورے مہینے میں آپ نے پہلے 10% نکالا تھا نا, 5,000 روپیہ 3 مہینے میں نکالا تھا, تو اب آپ نے 5,000 کے بجائے 5% نکال لیا, تو $2,500 بن گیا. تو مجھے بتائیں ایک مہینے میں $2,500 آپ کو مل رہا ہے, کیا چاہیے آپ کو؟